سے ہی ہوگی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نستعینہ الحمدللہ نستعینہ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس کی رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، نام محمد سے محبت کی ہے۔ کس نام کا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس نام کا ذکر۔ کس نام کا؟ کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو وجود ہی نہ دیتا، وجود ہی نہ دیتا۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ جس کے طفیل آدم کی دعا قبول ہوئی ہو، بھول کی معافی ملی ہو۔ کس کا ذکر؟ کہ جس کا نکاح آدم کا پڑھانے پر اس نبی پر درود بھیجا گیا ہو۔ کس کا ذکر؟ کہ جس کے لیے تمام انبیاء نے یہ کہا ہو، اے اللہ ہمیں یہ امت دے دے۔ اللہ نے کہا دے چکے یہ ہم اپنے لاڈلے کو، اے اللہ دیتا نہیں تو پیدا کر۔ تو عیسیٰ کے حق میں دعا قبول ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ وہ اس وقت امتی بن کر اتریں گے۔ اس نبی کا ذکر۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی تورات میں نشانیاں بیان ہوئی۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی زبور میں نشانیاں بیان ہوئی۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی انجیل میں نشانیاں بیان ہوئی۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی 315 رسولوں نے نشانیاں بیان کی۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی کم و بیش 1.25 لاکھ اور 2 لاکھ انبیاء نے جس کی نشانیاں بیان کی۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی ہر تہذیب میں ذکر ہو۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کی ہر کتاب میں ذکر ہو۔ کس نبی کا ذکر؟ جس کا ہر مذہب میں ذکر ہوا ہو، اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہو۔ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ جب یاسین پڑھی جا رہی ہو کہ یاسین کی پہلی آیت، کہ گویا خدا اپنے محبوب کو بٹھا کر لاکھوں کھربوں سال پہلے کہہ رہا ہو کہ تم ہی نبیوں میں سے ہو، تم ہی وجود کائنات ہو، تمہیں ہی ہم دنیا میں بھیجیں گے، تمہارے ہی طفیل آدم کی توبہ قبول ہوگی، تمہارے ہی امت کے لیے انبیاء دعائیں کریں گے، تم ہی ہو وہ جو تمام نبیوں کے سردار ہو، تم ہی ہو جو تمام نبیوں کے امام ہو، تم ہی ہو جو پورے روح زمیں کا نبی ہے۔ نبی تو دنیا میں بہت آئے، کوئی ایک علاقے کے لیے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی ایک بر اعظم کے لیے آیا، مگر جو آخری آیا وہ پوری کائنات کے لیے آیا، جس کو عظمت مصطفیٰ کہہ دیں، جس کی عظمت مصطفیٰ یہ ہو کہ مقدس عنوان کیا ہو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ حضرات کے اپنے سامنے اپنے چند خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی عظمت کو مانے بنا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر کی عظمت کو مانے بنا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مرتبہ، حضور کا ولولہ، حضور کا عشق ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جائے گا، اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے عقیدہ ختم ہو جائے گا، اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے تو ایمان دل میں کچھ باقی نہیں رہے گا، اور ایمان کی ساری عمارات گر جاتی ہیں، دین کا سامراج ختم ہو جائے گا۔ عظمت مصطفیٰ ہماری متاع حیات ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے اصل رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، عظمت مصطفیٰ فکر و نظر کا آخری نقطہ ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری سوچ کا حقیقی عکس ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے پروگرام کا حقیقی نقطہ ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری سوچ کا آئینہ ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے پروگرام کا عروج ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری بلندیوں کی معراج ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے ہر قدم کی منزل ہے، عظمت مصطفیٰ نشان راہ ہے، عظمت مصطفیٰ
مصطفیٰ مشال ہدایت ہے، عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، عظمت مصطفیٰ متاع زندگی ہے، عظمت مصطفیٰ محور ہے، عظمت مصطفیٰ مرکز ہے، عظمت مصطفیٰ زندگی ہے، عظمت مصطفیٰ چلتی پھرتی اللہ کی طرف سے امت پر کیا ہوا وہ احسان ہے، عظمت مصطفیٰ مسلمان کے ہر ایک بچے کا ایمان ہے، عظمت مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کئی پہلو ہیں، عظمت مصطفیٰ کا صرف یہ پہلو نہیں کہ آپ کا چہرہ حسین تھا، آپ کے بال حسین تھے، آپ کی انگلیاں حسین تھی، آپ کی آنکھیں حسین تھی، صرف یہ پہلو عظمت مصطفیٰ کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی عظمت کا صرف یہ پہلو نہیں، آپ کا کردار تبراک ہے، آپ کا کردار عظمت ہے، آپ کا ذکر قرآن میں آیا، آپ کائنات کے سردار تھے، ہیں، آپ دنیا کے ولی ہیں، آپ سرور کونین تھے۔ عظمت مصطفیٰ کا صرف یہ پہلو نہیں بلکہ پیغمبر صحابہ کرام کا ہر ایک شاکار نبی کے صحابہ میں ہے، بلکہ ہر ایک صحابی میں پیغمبر کی عظمت ہے، یہ بھی نبی کی عظمت ہے۔ مکے میں نبی کا آنا نبی کی عظمت ہے، مدینے میں نبی کا پہنچنا نبی کی عظمت ہے، قرآن کے اندر ہر صفحے پر نبی کے حسن کا آنا نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ قرآن میں پیغمبر کا بار بار ذکر آیا، یہ نبی کی عظمت ہے۔ تو پھر کوئی کہنے دو پیغمبر کا صبر یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا شکر یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا حلم یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا کامل یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا حسن یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی معراج یہ پیغمبر کا حسن ہے، پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی سیرت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی صورت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی شرافت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی دیانت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی امانت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی صداقت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی نزاکت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی قیادت یہ پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا خاتم النبیین یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، نبی پر قرآن اتارنا یہ پیغمبر کی عظمت ہے، جبرائیل کا غلام بن کر آنا یہ پیغمبر کی عظمت ہے، اور پوری کائنات کے ہر ذرے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجنا یہ پیغمبر کی عظمت ہے، یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح ہے قلم تیرے ہیں، یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ تو پھر آج کہنے دو عظمت کے تین پہلو ہیں پیغمبر کی، عظمت کے تین پہلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ پیغمبر ساری کائنات کے لیے پیغمبر ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں، یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ ساری دنیا کے انبیاء علاقوں کے نبی تھے، شہروں کے نبی تھے، ملکوں کے نبی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے نبی ہیں، کائنات کی پوری کائنات کے نبی ہیں، یہ پیغمبر کی عظمت ہے، یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ پیغمبر کی عظمت ساری دنیا میں بکھر گئی ہے، پیغمبر کی اس عظمت پوری دنیا میں روشن کر رہی ہے۔ جو اس عظمت کو اپنا لیتا ہے، جو اس پہ طرز زندگی گزار لیتا ہے، پیغمبر کی شان ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عظمت قرآن میں ہے، قرآن نبی کی عظمت ہے، اور نبی کی عظمت قرآن ہے۔ قرآن کے آنے پر دنیا میں کیا ہوا یہ نبی کی عظمت ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ ابو بکر کا صدیق اکبر بننا یہ نبی کی عظمت ہے، عمر کا فاروق اعظم بننا یہ نبی کی عظمت ہے، عثمان کا ذوالنورین بننا یہ نبی کی عظمت ہے، علی کا اسد اللہ الغالب بننا یہ نبی کی عظمت ہے۔ 1,24,000 آدمیوں کو، صحابہ کو جنت کا وارث بنا دینا یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ خود نہ تھے جو راہ میں اوروں کے ہادی بن گئے،
خود نہ تھے جو راہ میں اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مرداؤں کو مسیحا کر دیا۔ جن کے دل مر چکے تھے، جن کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انہیں کلمہ توحید دے کر انہیں جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ صحابہ کا عمل نبی کی عظمت، صحابہ کا وجود نبی کی عظمت، صحابہ کا کردار نبی کی عظمت، مکہ مکرمہ کا فتح ہونا نبی کی عظمت، مدینہ منورہ میں حکومت کا قائم ہونا نبی کی عظمت، صحابہ کا پوری کائنات میں گونج جانا نبی کی امت، نبی کی عظمت، اور قرآن میں صحابہ کا لے کر پوری دنیا کے شہر شہر جانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ نبی نے صحابہ کو وہ دین دیا جو آخری خطبے میں کہا کہ جاؤ، جس صحابہ کا جس طرف رخ تھا وہ اسی طرف دین کو لے کر نکل گئے اور دین کو بلند کرنے کے لیے لگ گئے۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,44,000 کے لگ بھگ، 44,000، 1.25 لگ بھگ صحابہ کرام، اور مدینہ مکے میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں تقریباً ملتی ہیں، تقریباً، باقی 1,34,000 صحابہ پوری دنیا کے ہر خطے میں جو ملک آج سمندروں میں دریافت ہو رہے، جو جزیرے، اس تک صحابہ دین لے کر گئے۔ یہ نبی کی عظمت تھی، عظمت مصطفیٰ معجزات کے آئینے میں، عظمت کے مصطفیٰ معجزات کے آئینے میں عظمت مصطفیٰ کا عنوان بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع۔ اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے زندگی کم پڑ جائے۔ نبی کا معراج پہ جانا یہ نبی کی عظمت، فرشتوں کا غلام بننا یہ نبی کی عظمت، پیغمبر کا کنویں میں لباب ڈالنا اور کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو جانا یہ نبی کی عظمت۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، یہ ہے نبی کی شان۔ اور پیغمبر کے لباب مبارک کی برکت کیا ہے کہ چند آدمیوں کے لیے کافی ہے، کہ پور نہیں بلکہ 300 آدمیوں کے لیے کافی ہو گئی۔ ایک ہانڈیا میں چند آدمیوں کے لیے ایک ہانڈیا کافی ہوتی ہے، مگر پیغمبر جب اپنا لباب ڈال دیں تو وہ ہانڈی 300 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے، یہ نبی کی عظمت۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر گودی میں آ جانا یہ نبی کی عظمت، پیغمبر کا آسمانوں پر جانا یہ نبی کی عظمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے دروازے پر آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ اماں کے لیے دعا کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہم احزی ام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما۔ یہ کہہ کر ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگنے لگے، ایک آدمی راستے میں پکڑ لیا اور کہا ابو ہریرہ کہاں بھاگ کر جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محمد کی دعا پہنچتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ یہ سب کچھ نبی کی عظمت کہ نبی کے منہ سے جو نکل جائے وہ صحابہ کے لیے پتھر کی لکیر بن جائے۔ پھر کہنے دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر گئے، حضور تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ابو ہریرہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں لیٹا ہوا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا ابو ہریرہ بھوک سے نڈال ہے، ابو ہریرہ کی انگلی پکڑی گھر لے گئے، فرمایا اے عائشہ کچھ کھانے کو چیز ہے؟ تو اماں نے فرمایا کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں، ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، حضور نے فرمایا لاؤ۔ ابو ہریرہ جاؤ تم مسجد میں 80 طالب علم 80 طالب علم جو ہیں ان سب کو بلا لاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اسی 80 طالب علموں کو بلانے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا ایک پیالہ 80 طالب علموں کو پورا کیسے ہوگا، 80 طالب علم اس سے کیسے پئیں گے؟ چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا بات پتھر کی لکیر تھی، میں چلا گیا لینے، میں 80 طالب علموں کو لایا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو، میں نے بسم اللہ پڑھ کر طالب علموں کو پیالہ پلانا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا 80 طالب علم وہ دودھ کا پیالہ پینے لگے، سب لوگ پی رہے تھے دودھ،
پیتے رہے, تمام کا پیٹ بھر گیا, لیکن پیالے کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو. میں نے پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. میں نے پھر پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. میں نے پھر پیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں نے پیالہ پی لیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے میں پیالہ ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پینا شروع کیا اور پھر دودھ ختم ہو گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیغمبر دودھ نہ پیتے تو خدا کی قسم قیامت کی صبح تک یہ دودھ ختم نہ ہوتا. یہ تھی نبی کی عظمت. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت. نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں کتنی برکتیں, کتنی برکتیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پکڑ لیا اور لاٹھی لے کر پتھر پہ ماری, لاٹھی لے کر پتھر پر ماری تو قرآن نے نقل کیا کہ لاٹھی ماری اور اس لاٹھی کے مارنے سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے. موسیٰ نے لاٹھی کو ہاتھ میں لیا, پتھر پہ مارا اور 12 چشمے اس سے نکل آئے. 12 چشمے اس سے نکل آئے. پانی کے 12 چشمے پتھر میں سے نکل آئے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں کے اندر کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اور دریا کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. لیکن جب آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے پتھر سے پانی نکلنا سر آنکھوں پہ میں موسیٰ کا معجزہ مانتا ہوں. اور نہ ماننا ایمان سے خارج ہے. موسیٰ بھی ہمارے ہیں, عیسیٰ بھی ہمارے ہیں, محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ہیں. لیکن جب میں آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے پتھر سے پانی کا نکلنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. پتھر سے تو پانی نکلا کرتے ہیں, سارے کے سارے پہاڑوں سے چشمے نکلا کرتے ہیں, زمین میں پانی ہوتا ہے. یہ اللہ کا معجزہ تھا جو موسیٰ پر دکھایا. لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا گیا ہے کہ حدیبیہ کے سفر پر, حدیبیہ کے مقام پر 1450 صحابہ کے لیے پانی کی کوئی ترتیب نہیں تھی. حضور نے فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ, چند قطرے پانی کے ہیں. پیغمبر کے پاس اس پیالے کو لائے, پیغمبر نے اپنی انگلیاں ڈالی تو انگلیاں اس پانی کے چشمے میں آ گئی اور پانی کا چشمہ انگلیوں سے نکلنے لگا. یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے. ابو جہل کا پھر سوال تھا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک معجزہ نبی کی عظمت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ نبی کی یہ عظمت ہے کہ ابو جہل کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد اگر تو نے بتا دیا میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ میں کہوں کہ تیری مٹھی کہے خود کہ اس کے اندر کیا ہے. کہا کہ چلو مٹھی ہی بتا دے. اللہ کے نبی نے دیکھا مٹھی کی طرف تو مٹھی کہنے لگی, اس کی کنکریاں بول اٹھی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے. نبی کی عظمت اتنی پھیل گئی کہ قرآن آسمانوں سے اترا. نبی کی عظمت اتنی پھیل گئی کہ معراج پر گئے. نبی کی عظمت نے ساری کائنات کے سردار کہلائے. نبی کی عظمت نے, اور یہ نبی کی ہی عظمت تھی جو اتنی بلند تھی. تو پھر آج کہنے دو کہ صحابہ کرام نبی کے دروازے پر آئے, یہ نبی کی عظمت تھی. 114 آدمی نبی کے ساتھ ہجرت کر گئے, یہ نبی کی عظمت تھی. جنگ بدر میں 313 شریک ہوئے, یہ نبی کی عظمت تھی. احد میں 750 صحابہ شریک ہوئے, یہ نبی کی عظمت تھی. خندق میں 3000 صحابہ شریک ہوئے, یہ نبی کی عظمت تھی. تبوک میں 3000 صحابہ شریک ہوئے, یہ نبی کی عظمت تھی. مارکہ حنین میں 12000 صحابہ شریک ہوئے, یہ نبی کی عظمت تھی. خیبر کی لڑائی میں 19000 صحابہ شریک ہوئے, یہ نبی کی عظمت تھی. فتح مکہ کے موقع پر 20000 صحابہ شریک ہوئے, یہ کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تھی. کس کی؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تھی. سفر حدیبیہ میں 1450 صحابہ آئے, یہ نبی کی عظمت تھی. اور اس سے بڑھ کر بے شمار صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے شہید ہو گئے. کوئی نبی کے دائیں شہید ہو گئے, کوئی نبی
کے بائیں شہید ہو گئے، بچوں نے اپنے باپ کو اب جانے دیا جنگوں میں، مائیں ان کی بیوہ ہو گئی، بچے ان کے یتیم ہو گئے، سارے صحابہ نبی پر مر مٹنے والے، صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا پر نبی کو نہیں چھوڑا۔ یہ نبی کی عظمت تھی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، صحابہ کی عظمت کا عنوان تو پھر اور بھی طویل ہے کہ صحابہ نبی پہ کس طرح کٹ مٹے، کس طرح لڑ مٹے، کس طرح سب کچھ قربان کیا۔ عظمت رسالت کا عنوان ہی بہت بڑا طویل ہے۔ پیغمبر کی ہر ایک عظمت، صحابی کی ہر ایک عظمت، حقیقت میں وہ نبی کی عظمت ہے۔ صحابہ کا علم نبی کا علم ہے، صحابہ کا کمال نبی کا کمال ہے، صحابہ کی شان نبی کی شان ہے، صحابہ کا تقوی نبی کا تقوی ہے، صحابہ کا بولنا نبی کا بولنا ہے، صحابہ کا مسکرانا نبی کا مسکرانا ہے، صحابہ کی عبادت نبی کی عبادت ہے، صحابہ کی شجاعت نبی کی شجاعت ہے، صحابہ کی استقامت نبی کی استقامت ہے، صحابہ کا راتوں کو رونا نبی کا راتوں کا رونا ہے، صحابہ کی رسالت جس پر یقین رکھتے ہیں صحابہ وہ نبی کی رسالت ہے، صحابہ کی اپنی نبی علیہ السلام سے محبت یہ بھی نبی کی عظمت ہے، صحابہ کا حسن و جمال نبی کا حسن جمال ہے، صحابہ کا وجود اقدس نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا وجود ہے، صحابہ کی رفاقتیں نبی کی بلندیوں کی دلیل ہے۔ یہ وہ تمام دلیلیں تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام پر قربان کر دی۔ یہ وہ نور نبی کی عظمت تھی، یہ وہ نبی کی عظمت تھی جو آج ہمیں یاد ہی نہیں ہے، جو آج ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر ہمیں روڈ پہ ٹکر جائے نا، آج کوئی غیر مسلم ہمیں روڈ پر ٹکر جائے اور ٹکر کر کہہ دے تو بڑا مسلمان بنتا ہے، میں نے سنا ہے، اچھا یہ تو بتا نبی علیہ السلام کی استنجا کرنے کی سنتیں کیا ہیں، اور یہ بتا نبی کی بکریوں کے نام کیا تھے، نبی کی تلواروں کے نام کیا تھے، نبی کے عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام کیا تھے، نبی کی بیویوں کے نام کیا تھے۔ اور جب تم بولو بابا سارے سوال کے جواب میں دوں گا، تو دے گا یا نہیں؟ وہ بولے گا میں تو غیر مسلم ہوں، میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے نبی کی عظمتوں کا پتہ ہے۔ تو وہ شرمندگی کا عالم ہوگا جب ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں نہ پتہ ہو، ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ اس بروڈ پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی نماز پڑھنے گیا ہوگا، وہ بول کے گیا ہے، وہ گھر جائے گا، پھر گھر سے کھانا کھائے گا، پھر ادھر آئے گا، فلاں محترمہ ادھر ہے، تھوڑی دیر بعد ادھر جائے گی، اس بروڈ پہ ہوگی، 2 بجے کے بعد ادھر آئے گی، 3 بجے کے بعد ادھر جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہر چیز کی خبر ہے، ہم نے خبر رکھی ہے تو خبر ہے، مگر جو ہم نے خبر نہیں رکھی وہ ختم نبوت کی نہیں رکھی، جو خبر نہیں رکھی وہ سیرت مصطفیٰ کی نہیں رکھی، جو خبر نہیں رکھی وہ عظمت مصطفیٰ کی نہیں رکھی، جو خبر ہم نے نہیں رکھی وہ تحفظ ختم نبوت کی نہیں رکھی، عقیدہ ختم نبوت کی نہیں رکھی، صحابہ کی عظمت کی نہیں رکھی، نبی کی بیویوں کی نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس کے لیے تو ٹائم صرف ہوتا ہے۔ 6 گھنٹے ہم موبائل چلا لیں ہمیں دقت نہیں ہے، 6 گھنٹے ہم موبائل چلا لیں ہمیں دقت نہیں ہے، مگر آدھا گھنٹہ کتاب پڑھ کے اپنے نبی کی شان کو پڑھ لیں، اس میں ہمیں بڑی موت آتی ہے، بڑی موت۔ پھر ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے دعوے کرتے ہیں ہم تو چاہنے والے ہیں عشق مصطفیٰ میں، ہم تو مر مٹنے والے ہیں۔ مر مٹنا تو دور کی بات ہے، جب جنگیں نافذ ہوں گی تب مر مٹنے کی قربانی بھی مانگ لی جائے گی۔ ابھی اپنی نفس کی قربانی تو دے پہلے ہم۔ نفس داڑھی رکھنے سے منع کرتا ہے، ہم داڑھی رکھیں۔ نفس بولتا ہے بد اخلاقی مت کرو، بد اخلاقی کرو، ہم بد اخلاقی سے توبہ کر لیں کہ نبی نے منع کیا بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ نفس بولتا ہے غیبت کرو، ہم غیبت چھوڑ دیں، نہیں غیبت کیوں کریں، نبی نے منع کیا ہے۔ اور لڑکیاں بھی دیکھیں جی، نبی نے کہا پردہ کرنے کا، ہم بھی پردہ کریں گی، ہم بھی پردہ کریں گے۔ وہ پردہ بھی پھر اپنے ہی تقاضوں پہ ان کا، اس پردے کو بھی اتنا فینسی بنا دیں گے کہ ننگی لڑکیوں کو کوئی نہ دیکھے، اس کے اس پردے والی لڑکی کو دیکھے، آگے سے چشت پیچھے سے پشت، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے پھول، پھر وہ چلنا ڈھلنا، پھر وہ سامنے والا بولے سے تو ننگی گھومتی تھی وہ صحیح تھی، یہ کیا پہن کے گھومی، پردے کو کیا بنا دیا۔ پھر ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق کون ہے نبی کا، ہم سے بڑا عاشق صرف نبی کا نام جاننے سے نہیں کوئی بنتا، عاشق بنتا ہے سرکار کے طریقوں پہ زندگی گزارنے سے۔ عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبوب کے رنگ میں رنگ جانا، عشق کی ڈیفینیشن سامنے والے کے رنگ میں رنگ جانا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہا حضرت عشق کیا ہے مجھے سمجھا دو، عشق کیا ہے مجھے سمجھا دو۔
حضرت نے کہا تو گھر پہ جا, تیرے گھر پہ کوئی بیل ہے؟ بیل, وہ جو بڑی بیل ہوتی ہے سینگوں والی. کہا حضرت ہے. کہا جا 6 مہینے تک اس کو دیکھتا رہے. وہ گیا 6 مہینے تک بیل کو دیکھتا رہا. آ گیا 6 مہینے بعد. بولا ہاں حضرت آ گیا, 6 مہینے ہو گئے. بولا پھر جا, پھر سے دیکھ. وہ پھر گیا 6 مہینے دیکھا. 6 مہینے بعد پھر آیا تو بلے شاہ کے حجرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنا سر ہلا رہا ہے. تو بلے شاہ نے کہا اندر کیوں نہیں آتا؟ کہا حضرت یہ میرے بڑے بڑے سینگ ہیں, یہ دروازے میں ٹکرا رہے ہیں. تو بلے شاہ نے کہا جا, تجھے عشق سمجھ میں آ گیا. عشق یہی ہے کہ تو نے اس کو 6 مہینے بیل کو دیکھا, تجھے اثر نہیں ہوا. 1 سال دیکھا تو تجھے ایسا لگا کہ تو بھی بیل ہے, یعنی کہ تیرے اندر بھی وہ صفات داخل ہو گئی. عشق کہتے ہی اس کو ہے کہ سامنے والا تیرے ساتھ کچھ بھی کرے, دنیا تجھے کچھ بھی بولے, تو نے جس سے عشق کیا ہے اس کے عشق میں رنگ جائے. یہ عشق ہے. پھر عشق کے دعوے ہوتے ہیں. مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کالج ایک لڑکی جایا کرتی تھی اور ایک لڑکا روز اسے تاڑتا تھا, روز تاڑتا تھا. تو ایک دن لڑکی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا بھائی کیوں دیکھتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا تو بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا کتنے دن سے دیکھ رہا ہے؟ کہا 1-1.5 مہینے سے. اس نے کہا تو نے میری چھوٹی بہن کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ میرے پیچھے آ رہی ہے, وہ مجھ سے بھی 2 گنا زیادہ خوبصورت ہے. تو لڑکے نے جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھا تو لڑکی نے گھما کے ایک چماٹ دیا اور لڑکا زمین پہ گرا. مارا کیوں مجھے؟ لڑکی نے کہا محبت مجھ سے کرتا ہے, دیکھتا میری بہن کو ہے. یہ کیسی محبت تھی؟ محبت مجھ سے کرتا ہے, دیکھتا میری بہن کو ہے. محبت کا دعویٰ تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا, مگر اس محبت کے دعوے میں ہم نے غیر محرموں سے باتیں کرنا چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ اس محبت کے دعوے میں ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی یا نہیں کی؟ اس محبت کے دعوے میں ہم نے اپنی فحاشیات کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ عریانیت کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ نظروں کے گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ ہاتھوں کے گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ زبان کے چسکے کے گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ نفس کے گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یا ہم نے غیر محرموں سے ابھی تک دوستیاں لگائی ہوئی ہیں؟ تو پھر یہ کیسی محبت ہے کہ تیرے دل میں نبی کی محبت بھی ہو اور غیر محرم کی محبت بھی ہو؟ یہ کیسے جمع ہو گئی؟ یہ کیسے جمع ہوئی؟ تو پھر ماننے کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے صرف منہ سے دعوے کیے, حقیقت میں کوئی دعویٰ ہم نے نہیں کیا. جانو تمہیں میری جان کی قسم یہ کام مت کرنا, جانو گھر ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. جان نے جانو نے قسم دے دی ہے. ادھر نبی کہے گئے کہ میں وصیت کرتا ہوں یہ دین غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے, اب وہ حاضرین تک پہنچائیں اور وہ آخری تک پہنچائیں. ہم نے اس وصیت کو وصیت سمجھا ہی نہیں, اس خطبے کو خطبہ سمجھا ہی نہیں. جانو کی قسم یاد ہے, اس کے چکر میں 3 دن کھانا بھی نہیں کھانا ہے ہم نے. جانو نے قسم دے دی. حضور نے جو اتنی قسمیں دی, اے لوگوں, فاطمہ نے پوچھا ابا جان آپ پر بڑی تکلیفیں ہیں, جس کا مفہوم ہے اے بیٹی مت رو مت رو, تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر تک پہنچ کے رہے گا. جانو کی قسم یاد ہے, نبی کی وصیت, نبی کی لگائی ہوئی ذمہ داری یاد نہیں ہے. وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا کہ پھر عظمت کس کی ہمارے دل میں زیادہ ہے, جانو کی. یہ کمپریزن بھی نہیں کرنا چاہتا اس بات کا. تو پھر ہم یہ زبان سے دعوے چھوڑ دیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے. محبت کے تقاضے یہ نہیں ہوتے, محبت کے تقاضے یہ نہیں ہوتے. محبت کے تقاضے میں اپنے آپ کو اپنے محبوب کی طرح بنانا پڑتا ہے, عشق میں بنانا پڑتا ہے. 10-11 رمضان گزر گئے, زندگی کے 20-22 سال, 23 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال گزر گئے. اس اتنے سالوں کی زندگی میں دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہے. کیا کبھی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے کوئی ایک گناہ بھی چھوڑا ہے؟ کوئی ایک گناہ بھی, کوئی ایک گناہ ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈال کر دیکھیں, آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پوچھیں کہ یار میں نے اس 30 سال کی زندگی میں یا 20 سال جتنی عمر ہے ہماری, اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر پوچھیں ہم سب کہ میں نے نبی کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے, میں نے نبی کے لیے داڑھی رکھی ہے, میں نے نبی کے لیے پردہ پہنا ہے, میں نے نبی کے لیے اپنے لباس کو صحیح کیا ہے, میں نے نبی کے لیے لوگوں سے اچھے سے بات کی ہے, میں نے نبی کے لیے اخلاق اچھے کیے ہیں. تو نظر آ جائے گا کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے. سب سمجھ میں آ جائے گا پھر ہمیں. ابھی تو فقط زبان سے دل بہلانے کے لیے غالب خیال ہی اچھا ہے. نبی کو یاد رکھنا یہ بھی ایک نیکی ہے, عبادت ہے, ایمان کا حصہ ہے. نبی کے اوپر زندگی گزارنا, نبی کے طریقوں پر, وہ تو سب سے اعلیٰ درجہ. اس پر تو اللہ بھی راضی, اس پر تو اللہ بھی راضی.
نبی بھی راضی. ہم اپنی زندگیوں کو ذرا سا دہرا لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی بروڈ کے اوپر کہیں بات ہو رہا تھا, وہ آیا, اس لڑکے نے کہا شعر و شاعری تو سنا دو. میں نیچے سن رہا تھا تو اس نے شعر شروع کیے. اس نے کیا شعر کے اندر کترینا کا جسم, شلپا کی کمر, سارے ملا کے ایک شعر کا نچوڑ پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کہتا ہوں تو مزہ محفل کا جاتا ہے, خاموش رہتا ہوں کہ لہجہ منہ کو آتا ہے. رہا نہیں گیا, اوپر آ گیا. میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے, یہ شلپا کی کمر, یہ کترینا کے ہونٹ, یہ بیان کر دیا, یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بولتا جائز تو بہت سارے کام نہیں ہے. میں نے کہا اس کو چھوڑو, ابھی جس کام کی بات ہو رہی ہے اس کا بتا دو. بولا جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر بیان کیوں کیا, حاصل کیا کیا بیان کر کر؟ یہ شلپا کمر شمر, یہ ڈمر ممر, کچھ اور بیان کر دیتا, نیکیاں مل جاتی. یہ مستورات کے جسم اور یہ جوبن پن ہمیں تو سنا رہا ہے, کرے کیا؟ پوری دنیا کی مستورات کے جسم ایک ہی جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے کسی میں. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ایک جیسی ہے, ہاں صرف شکلوں کا تھوڑا بہت فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. تو نے بیان کیا کیا؟ بحث کر رہا ہے, ڈیفائن کر رہا ہے. نہیں یہ شے, میں نے کہا ڈیفائن نہیں کر سکتا اس بات کو تو, یہ ڈیفائن نہیں ہو سکتی بات تیری. کیوں؟ کیونکہ ہے نہیں ڈیفائن کے لیے. کیا ہم نے دنیا میں زندگی کھپا دی, لگا دی. اتنی زندگی بھی تو من چاہی گزاری ہے نا. حاصل کیا ہوا ہمیں اس 30 سال کی زندگی میں؟ ہمیں پاکستان کا کیپٹل پتا ہے, پاکستان میں زبانیں کتنی بولی جاتی ہیں, ہندوستان میں کتنی بولی جاتی ہیں, مسلمان پاکستان میں زیادہ ہے کتنے, ہندوستان میں ہندو کتنے زیادہ ہیں, کتنے کم ہیں, کتنے نہیں ہیں, کتنے, سب کچھ پتا ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت ہمیں نہیں پتا کہ نبی کی پیدائش سے دنیا کے رخصت ہونے تک نبی نے کیا کیا کیا. نبی کا کھانا بھی بتایا گیا, نبی کا پینا بھی بتایا گیا, نبی کا سونا بھی بتایا گیا, نبی کے داڑھی میں کتنے بال سفید تھے یہ بتایا گیا, نبی کے دندان کا حسن کیا تھا بتایا گیا, نبی کا لباب کیا تھا بتایا گیا, نبی کے سر کے بال کیسے تھے بتایا گیا, نبی کا سنت لباس کیسا تھا بتایا گیا, نبی کی عظمت کیا تھی بتائی گئی, نبی سوئے کس طرح بتایا گیا, نبی لیٹے کس طرح بتایا گیا, نبی بولے کس طرح بتایا گیا, نبی نے قرآن کس طرح سنایا بتایا گیا, نبی جنگوں میں کس طرح گئے بتایا گیا, نبی غصے میں کس طرح رہے بتایا گیا, نبی خوشی میں کس طرح رہے بتایا گیا, نبی نے کس طرح عثمان کے لیے بیت لی بتایا گیا, نبی نے کس طرح سے کہا کہ میرے صحابہ یہ میرے ہیں, کس طرح سے ہر ایک پہلو نبی کا بتایا گیا. ہمیں نہیں پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم ڈمی مسلمان ہیں, ڈمی مسلمان, ہم تو ڈمی ہیں. موبائل کی شاپ میں ایک ڈمی پڑی ہوتی ہے, دکھنے میں تو 30-35 ہزار روپے جیسے موبائل جیسے اصلی ہوتی ہے, مگر وہ بچوں کے لیے, وہ دل بہلانے کے لیے غالب خیال ہی اچھا ہے. بچوں کو ہاتھ میں دیتے تو بچے اس کو ڈمی کو انگلی مارتے رہتے ہیں, ٹک ٹک, ہاں کام کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, کام بھلے نہیں کر رہا, وہ ڈمی ہے. ہم ڈمی مسلمان ہیں. بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, مطمئن ہے بالکل, ہم بالکل مطمئن ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. جس نبی کی شان کو اللہ نے بیان کرنے میں 23 سال کے لگ بھگ عرصہ لگا دیا ہو, اس نبی کی شان ہم سے بھی 2 منٹ بیان نہیں ہوتی. ابھی یہ 10-12 جو لوگ بیٹھے ہیں نا, اگر کسی کے بھی ایک مائک کھول کر چھوڑ دو, اب ہمارے علاوہ بھی کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں, کسی کا بھی مائک کھول کر اسے کہہ دو کہ 15 منٹ نبی کی شان بیان کر, بیان کی صورت میں بیان کر کہ نبی کا کھانا کیسا تھا, نبی کا پینا کیسا تھا, نبی کا سونا کیسا تھا, نبی کا حج کرنا کیسا تھا, نبی کی عبادت کیسی تھی, نبی کا رونا کیسا تھا, نبی کی تہجد کیسی تھی, نبی کا بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, نبی کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, سب بیان کر. بھائی مجھے آتا نہیں ہے. آتا کیا ہے تجھے بھی؟ آتا کیا ہے پھر؟ المیاں فکر ہے یہ, ایمان کو ٹٹولنے والا. المیاں فکر ہے یہ, ایمان کو ٹٹولنے والا, ایسا المیاں فکر جو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج ہم اس پہ چل ہی نہیں رہے. کیوں؟ ہمیں دنیا کی ساری چیزیں پتہ ہیں, مگر یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ. کیوں؟ ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو زندگی بھر نہیں ہے, ٹائم تو اس وقت بھی نہیں تھا, تو پھر باقی چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ ہم نے خود پتہ کی تو پتہ چلی نا. پاکستان کے ایک بڑے ماشاءاللہ سے نعت خواں ہیں مفتی انس یونس سیفی صاحب, بڑے پیارا انداز کہتے ہیں وہ. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو, کس طرح راضی کروں, کیسے مناؤں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں, چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں. زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ نہ آئے گا, دل سیاہی کے بھنور میں ڈوبتا رہ جائے گا. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا, یار غار سور کا, صدیق کونین کا. آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہے, بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفائیں کرتے رہے.
ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ ہر حال میں چاہے قیامت کیوں نہ آ جائے، میری موت لکھی ہو، میں نے ہر روز اللہ کے حکم سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، اپنے نبی کی عظمت کو پڑھنا ہے، خاتم النبیین کی سیرت کو پڑھنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو پڑھنا ہے. ہمارا تو اپنا ہی سبجیکٹ مکمل نہیں ہے، ہمارا تو اپنا ہی ہوم ورک مکمل نہیں ہے. ایک غیر مسلم ایک مسلمان کہیں صحرا میں جا رہے تھے، دوست تھے، غیر مسلم کو بار بار مسلمان بولتا رہا، یار مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا. آخر میں غیر مسلم نے کہہ دیا، چل ٹھیک ہے مسلمان ہوتا ہوں، بتا کیا پڑھنا ہے. بولا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، چل مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں چل کے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا پڑھنا کیا ہے. ہمارا طریقہ زندگی جو سنت کے مطابق ہوگا، اسے دیکھ کر ہی اللہ لوگوں پر ہدایتیں دے گا کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں مومن، جو حالات پہ نہیں جھکتے، نہیں سمجھوتے کرتے. ان کو دنیا گالی دے یہ دعائیں دیتے ہیں، ان کو دنیا ٹانے دے یہ دعائیں دیتے ہیں، روتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر، روتے ہیں. سیاسی اختلاف ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے، انسان کو رکھو، ہر کسی سے سیاسی اختلاف رکھو، اچھی باتوں کو بتاؤ بھی کہ بھائی اس میں یہ اچھی بات ہے. حضرت مولانا خالد محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم نے تو مولانا فضل الرحمان کو صرف سیاست میں للکارتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رات کو اٹھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بزرگ جتنے گزرے ہیں دنیا میں، حضرت مولانا حسن جان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا خواجہ خان محمد صاحب، مولانا جمشید صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا نذر الرحمان صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل صاحب، اس کے علاوہ مولانا سعد صاحب، اس کے علاوہ مولانا مرشد مدنی، محمود المدنی صاحب، مولانا مسعود اظہر صاحب، مولانا عبداللہ، جتنے اللہ کے بزرگ علماء موجود ہیں، راتوں کو روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. ایسے ہی فتوحات نہیں مل جاتی ہیں، ایسے ہی پوری دنیا میں تبلیغ کا کام نہیں ہوتا، ایسے ہی پوری دنیا میں جہاد پر کام نہیں ہوتا، ایسے ہی پوری دنیا میں ایمان کی محنت نہیں ہوتی، ایسے ہی پوری دنیا میں خانقاہی نظام نہیں چلتے، ایسے ہی پوری دنیا میں تصنف کا کام نہیں ہوتا، ایسے ہی پوری دنیا میں تدریس کا کام نہیں ہوتا، ایسے ہی پوری دنیا میں کتابیں لکھی نہیں جاتی. یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگتے ہیں اللہ سے. ہم نے کتنا مانگا؟ ہم تو ڈمی ہیں، ڈمی. پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا دبدبہ ہے. کس کا دبدبہ ہے؟ دبدبے کے لیے شوق جہاد، شوق ایمان، عظمت صحابہ پر مر مٹنے کا جذبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا، لگا دینا نبی کی شان میں، صبح شام رات دن. یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ مسلمان کا روب. ہم روب دکھائیں گے؟ ہم تو ٹک ٹاک پہ ایک کلپ بنانے، ہاتھ میں پسٹل لے کے تھوڑی دیر بعد پولیس والے اٹھاتے ہیں، ایسے چھتر لگاتے، آدھے گھنٹے بعد سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو جاتا ہے، پھر اگلے ویڈیو آتی ہے ہماری، مجھے غلطی ہو گئی، میں نے پسٹل اٹھا کے ویڈیو بنائی تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا. 2 منٹ میں سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو جاتا ہے پولیس کے 2 چمبوں سے ہمارے. اور جب فرشتوں کے چمبے قبروں میں پڑیں گے تو اس دن کیسے سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوں گے؟ ہم سب کے طبیعت سے اپ گریڈ ہوں گے، پر افسوس اس دن ہم اپنا اپ گریڈ سافٹ ویئر کسی کو دکھا نہیں سکتے قیامت کی صبح تک. تو ڈمی مسلمان بننے سے بہتر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر مر مٹنے والے، لٹنے والے، قربان ہونے والے، سب کچھ لگا دینے والے وہ ہم مسلمان بنے کہ جس سے نبی حوض کوثر پر ہمیں پانی پلائے، حوض کوثر پلائے، اپنے ہاتھوں سے ہماری سفارش کرے. وہ چیز کام آئے گی، وہ چیز کام آئے گی. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے کام آ سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. جس اللہ نے جس نبی کو اتنا درجہ عطا کیا، خاتم النبیین بنایا، پہلے بنا کر تمام نبیوں کو اس کا ذکر سنایا، پھر آدم سے اس پر درود بھجوایا اما حوا کے نکاح کا، پھر آدم کی توبہ اس کے معرفت قبول کی گئی، اس کے وسیلے سے قبول کی گئی. اس نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا دے ہم، اللہ چھوڑے گا ہمیں؟ اس نبی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ چھوڑے گا ہمیں؟ ہمارا کیا روب تھا. اقبال نے کیا کہا کہ اعجاز ہے کس کا یہ گردش زمانہ،
ٹوٹا ہے ایشیا پر سحر فرنگانا، تعمیر اشیاء سے میں نے یہ راز پایا، ایل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دلرانہ کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپ اٹھے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبہ کلندرانہ، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کا انداز مہرانہ، ہے اس کی گفتگو کا انداز مہرانہ۔ ہم کون تھے؟ ہمارے کلمے کی گونج یورپ کے کلیساؤں میں گونجی، ہماری کلمے کی گونج سلطنت عثمانیہ کی سلطنت میں گونجی کہ یہود اور نصرانیت کتنے سو سال تک اس طرف رخ نہ کر سکے۔ آج ہماری سلطنتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا اس نے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ جان گیا ہے کہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں۔ وہ ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اس لیے کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان آج بھی غیرت مند ہیں یا بے غیرت ہو چکے ہیں، اپنے نبی کے دفاع میں اٹھ سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ فرانس نے گستاخی کی ہے، ہم کن کن چیزوں سے بائیکاٹ کریں؟ چیزیں تو رزق ہے اللہ کا، وہ ایمانی تقاضا ہے اس سے بائیکاٹ کرنا۔ یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ میری ماں کو کوئی گالی دے دے، میں اس گلی سے سودا نہ خریدوں، اس گلی سے سودا نہ خریدوں جو میری ماں کو گالی دے دے، اور جو نبی کی گستاخی کر دے اس پر میں دلائل پیش کر رہا ہوتا ہوں، نہیں جی نہیں، یہ تو ایک نہ جی ڈی سی پی ہے، جی ڈی پی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو معاملات ہے، یہ ارے ایمان، یہ ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا، ہم اس ایمان کے لوگ ہیں۔ تو پھر ہمیں کفار ہی ڈرائے گا آنکھیں دکھا دکھا کر۔ پھر آج تبھی تو ہم نیوکلیئر سے ڈرتے ہیں، ایٹومکوں سے ڈرتے ہیں، ہائیڈروجنوں سے ڈرتے ہیں، بم نہ مار دو ہم مر جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کرتا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے لوگوں یاد رکھو، اگر موت جنگ میں آتی تو خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی صف اول میں شہادت کی تلاش میں، مگر نہیں آئی جنگ میں شہادت۔ یہ موت آنی ہے، آ کے رہے گی، چاہے ایٹم بم سے آئے، چاہے گولی سے آئے، چاہے حادثے سے آئے، چاہے بخار سے آئے گی۔ تو اس موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر طریقوں پر زندگی گزارنے والے بن جائیں کہ جاتے جاتے کم سے کم میری قبر تو خوشحال ہو جائے، اس میں جنت کا گیٹ کھول دیا جائے، اور بروز حشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئیں کہ تجھے سینے سے لگاؤں، تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، اس فتنے کے نظام میں بھی تو نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ ہر چیز اچھی ہے، نعتیں پڑھنے میں بھی جب مزہ آئے گا جب دل میں عظمت مصطفیٰ زندگی میں نظر آئے گی۔ ٹخنوں سے اوپر پائنچے نظر آئیں گے، سر پہ دوپٹہ، لڑکوں کو ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اپنے جسم کو بالکل صاف ستھرا، فضول گفتگو سے بحث، غیبت سے دوری، چغل خوری سے پرہیز، جھوٹ سے توبہ۔ جب زندگی میں یہ عمل آئے گا تو پھر کعبے کی رب کی قسم، پھر جو نعت میں مزہ آئے گا، پھر نعت کے ایک شعر نہیں پڑھ پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب عشق جاگے گا، ولولے مارے گا، رونا آئے گا، پھر بیان کیا جائے گا، کیسا رونا آئے گا۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، ہائے ہائے جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی۔ پھر ایک اشعار نہیں کہا جائے گا، پھر وہ کیفیت محسوس ہوگی، کیسے پتھر مارے گئے میرے محبوب کو، کیسے ستایا گیا، کیسے بیوی پر الزام لگائے گئے۔ پھر برداشت نہیں ہوگا ہم سے، پھر برداشت نہیں ہوگا جب تک ظاہری حلیہ اور اندرونی حلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے جیسا نہ بن جائے۔ جسمانی حلیہ طریقہ نبی والا لے لیں، اندر یقین والا طریقہ لے لیں، تب تک نعتوں میں، قصیدوں میں کوئی مزہ نہیں آنا۔ بس کانوں کو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ نعتیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ نبی کی شان ہو، اس شان پر عمل کی ایک امید ہو۔ امیدیں ہیں ہی نہیں، بس کانوں کو اچھا لگتا ہے، سنو
سناؤ اور سناؤ. یہ سن سن کے ہم اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ہم پہ اب اثر ہی نہیں کرتی کسی کی بات. کوئی بول دے او بھائی داڑھی تو رکھ لے, میری قبر ہے میری مرضی. اچھا تو پھر بول دیو جنازہ بھی ہم نہیں اٹھائے, کوئی اٹھا لے کے میراثی, ہم کیوں اٹھائے تیرا جنازہ؟ جا تیری قبر تیری مرضی, تیرا جنازہ تیری مرضی, ہم کیوں اٹھائے؟ نہیں, پھر 4 کندھے چاہیے تجھے, پھر 4 کندھے چاہیے ہوتے. تو ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنانے کی کوشش کریں اور ان کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے ارادے کے بنا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پہ زندگی گزارنے پہ دونوں جہان کی ناکامی. یہ کلمے کے 3 فرض ہو گئے. ایک بار کلمہ پڑھنا, ترجمہ یاد ہونا, مقصد یاد ہونا, چوتھا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا, 5واں دوسرے تک پہنچانا. یہ ہے زندگی, امر بن معروف و نہی عن المنکر, اس پر گزارنی ہے زندگی. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. لا الہ الا محمد رسول اللہ.